الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادتیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، دونوں کا استعمال کیا عادت۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادت تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مٹانے کی کوشش کرنے والے بہت آئے دنیا میں، بہت زیادہ ہوئے، لیکن قسم اللہ کی مٹا نہیں پائے۔ بے شک بے اب شک۔ جو مجھے خصوصیت کے ساتھ جہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا ہے، ایک بات بتائیں برادران ملت اسلامیہ، غالباً 2 سال ہوئے، یہ کرونا کال نے 2 سال میں پوری دنیا کو ہلا ڈالا، پوری دنیا متزلزل ہے کرونا کال سے۔ ایک چھوٹے سے کیڑے نے پوری دنیا کو ہلا ڈالا، پوری دنیا پریشان ہے، امریکہ جیسی طاقت رکھنے والا ملک پریشان ہے۔ سبھی سوچتے ہیں ایک چھوٹا سا کیڑا، اس کیڑے کی وجہ سے بہت سارے مدرسوں میں تالے لگ گئے، بے شک بہت سارے حضرت بے شک۔ بہت سارے مدارس ایسے جہاں تالے لگے ہوئے ہیں، بالکل بہت حق ہے۔ سارے اماموں نے امامت کے منصب کو چھوڑ دیا، بے شک تالے بھی لگے، امامت بھی چھوڑی بہت سارے اماموں نے۔ اس کے باوجود بھی اس پریشان کل عالم میں، ان پریشان کل حالات میں دارالعلوم گلشن مدینہ 5 نبیوں کو آپ کے حوالے کر رہا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کیا اللہ۔ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اراکین ہیں، ڈاکٹر آصف صاحب جیسے، سیکرٹری صاحب بھائی جیسے، تمام اراکین ہیں، ان اراکینوں کی محنت، یہاں کے اساتذہ کی محنت، اس محنت کا نتیجہ آپ دیکھیں برادران ملت اسلامیہ۔ اگر حقیقت میں آپ گلشن مدینہ کا پھل دیکھنا چاہتے ہیں تو لقیب صاحب کیا؟ اعظم خان، اعظم صاحب، لقیب صاحب کو دیکھ لیں آپ، یہ آپ ہی کے یہاں کا پروڈکٹ ہے، آپ ہی کے یہاں کے مدرسے کا پھل ہے یہ، جسے آپ نقابت کرتے دیکھ رہے ہیں نا مولانا بے آصف شک صاحب۔ اگر حافظ نظر الباری صاحب کو دیکھنا ہو تو اعظم صاحب کو دیکھ لیجیے، اور مولانا عبد المومن نظامی کو دیکھنی ہو قاری جمیل صاحب کو دیکھ لیجیے۔ بے شک بے شک حق ہے۔ ذریعہ ہے نا، بے شک رعایا سے بادشاہ کا پتہ چلتا ہے، ادھورے کا پتہ چلتا ہے، شاگرد سے استاد کا پتہ چلا کرتا ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ادارہ چلا کیسے، اس کے باوجود بھی یہ ادارہ کامیاب ہوا کیسے، اس کی وجہ جانتے ہیں برادران ملت اسلامیہ؟ جب ذہن کو دہرائیے گا تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائیے گا کہ یہ ادارہ چلا ہے تو روحانیت کی بنا پر چلا ہے۔ بے شک بے شک۔ جو لوگ نیمج کو خالی سمجھتے ہیں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیمج خالی ہے، وہ یہ سن لے برادران ملت اسلامیہ، آج اگر یہ ادارہ چلا ہے تو کسی دنیا دار کے بنا پر نہیں، اللہ کے ولی بابا شاہ الدین کی بنا پر چلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شاہ الدین کی بنا پر سبحان چلا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ آج ان کی پشت پر اگر کسی کا ہاتھ ہے تو کسی نیتا کا نہیں، عاشق مصطفیٰ کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک بے شک۔ مصطفیٰ کا ہاتھ ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ جس ماشاء کی اللہ پشت حق ہے۔ پر عاشق مصطفیٰ کا ہاتھ ہوا کرتا ہے، اتہاس نے دیکھا ہے برادران ملت اسلامیہ، اتہاس گواہ ہے، اتہاس ساکشی ہے، وہ انسان مرنے پر تو تیار ہو جاتا ہے لیکن دین پر آنچ آنے نہیں دیتا۔ بے شک بے شک حق ہے، آج آنے نہیں دے۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ بابا شاہ الدین ہی کی روحانی کرامت ہے، بے شک بے ہی کی روحانی حمایت ہے، اس کی بنا پر یہ ادارہ چل رہا ہے۔ بے شک سبحان اور اللہ اتحاد سبحان لے اللہ۔ لیجیے آپ، تاریخ پڑھ کے دیکھیے، کوئی ایسا غازی نہیں ہے پوری دنیا میں، کوئی ایسا غازی نہیں ہوا ہے جس غازی پر اللہ والے کی حمایت نہ ہو۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ غازی پر مجاہد دورہ بیٹھے ہوئے لوگ مجاہد ہے نا، عاشق مصطفیٰ عشق مصطفیٰ کی بات کیا کرتا ہے، بے شک بے شک عاشق مصطفیٰ عشق مصطفیٰ کی بات کیا کرتا ہے، وہ شاخ بیٹھے ہیں مصطفیٰ کے تو بات کس کی کریں؟ بے شک بے شک مجاہد بیٹھے ہوئے، کوئی بھی ایسا غازی نہیں ہے جس پر اللہ کے ولی کا ہاتھ نہ ہو۔ ایک بات بے بتاؤں شک۔ آپ کو، سیدی سرکار غوث پاک کی عمر 80 سے پار ہے، غالباً 80 سے عمر پار کر گئی۔ ایک ایسی بیماری لاحق ہوئی میرے سرکار کو جس کا علاج کرا گیا، بڑے سے بڑے طبیب کو دکھایا گیا، حکیموں کو دکھایا گیا، لیکن علاج ہوا نہیں۔ ایک خادم تھا، انہوں نے کہا کہ سرکار جو آپ کو بیماری ہے نا، اس بیماری کا بہترین علاج، اس بیماری کا بہترین علاج ایک یہودی جانتا ہے، اس بیماری کا بہترین علاج ایک یہودی جانتا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں اس یہودی سے بات کروں۔ میرے آقا غوث پاک مسکرانے لگے اور کہنے لگے، تو میرا اس یہودی سے علاج کرائے گا؟ ارے وہ یہودی میرا کیا علاج کرے گا، میں اس کا علاج کر دوں گا۔
वाह वाह बेशक बेशक उसका इलाज कर दूंगा। सुभान अल्लाह सुभान लेकिन अल्लाह खादिम ने जिद किया, पैहम असरार किया, मेरे आका मान गए, कहने लगे ठीक है मैं इलाज कराने पर तैयार हूँ। अगर वो मेरा इलाज करना जानता है तो मैं इलाज करने पर तैयार हूँ। अगर वो मेरी बीमारी की दवा जानता है तो मैं उससे दवा लेने को तैयार हूँ। अब वो खादिम यहूदी के पास जाता है, कहने लगता है तुम्हें पता है मेरे आका गौसे आजम को एक बीमारी लाहिक हो गई है। बीमारी के बारे में पूछा जाता है, जब बीमारी की तफसील बता दी जाती है तो कहने लगे मुझे आपके पीर साहब का पेशाब चाहिए। आज भी यही होता है ना, पेशाब मुबारक। गौसे पाक का पेशाब है इसलिए पेशाब मुबारक कह रहे हैं। हम वो शरीफ हैं जब तक ख्वाजा ने पसंद नहीं किया था अजमेर था, जब ख्वाजा ने पसंद किया अजमेर शरीफ हो गया। बेशक बेशक शराफत तो हम सुन्नियों में कूट के भरी हुई है। बेशक बेशक हम तो जिस शरीफ से शहर को निस्बत हो जाए पूरे शहर को हम शरीफ बना दिया करते हैं। बेशक बेशक हक है। तो गौसे पाक का पेशाब मुबारक। अब उन्होंने कहा कि ठीक है हम कहेंगे सरकार से, मेरे आका गौसे पाक ने पेशाब दिया, पेशाब मुबारक, कहा कि ठीक है यहूदी के पास ले जाओ। अब यहूदी के पास लाया गया, जानते हैं यहूदी जो ही पेशाब मुबारक को देखा, अल्लाह जाने उसके अंदर क्या हैरत थी। पेशाब देखने के बाद कहने लगा कि जब गौसे पाक के पेशाब का आलम ये है, अल्लाह गौसे पाक के पेशाब का जब ये आलम है तो ये जिनके गुलाम है उनके वजूद का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तुम्हारे गौसे पाक का इलाज नहीं करूंगा, अब मुझे अपना इलाज कराना है तुम्हारे गौसे पाक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह गौसे पाक की सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जब गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुए तो 400 लोगों ने गौसे पाक के दस्ते हक पर इस्लाम कबूल किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। हम फिंगर पे नहीं आ रहे हैं। 413 लोग क्या हुए, 400 मुसलमान हुए, 13 गौसे पाक के दस्ते अक़दस पर बैठ हुए। उन 13 बैठ होने वालों में एक शख्स था जिसका नाम नजमुद्दीन था। जिसका नाम नजमुद्दीन था। वो मुरीद हुए आका गौसे आजम के। मुरीद होने के बाद घर गए, जवान थे ना, मुकम्मल जवान थे, शादी किए, निकाह किए। आप निकाह के बाद अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह करम हुआ कि 2 साल के अंदर उसके घर में एक बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चा जब साल भर का हुआ, उस बच्चे को गोद में लिए गौसे पाक की बारगाह में हाजिर। उस बच्चे को गोद में लिए गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुए। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने जब उस बच्चे को देखा, कहा कि लाओ मुझे दे दो। आज बताएं मेरा जान मिलत इस्लामिया, क्या आज का कोई पीर गौसे पाक से बड़ा है? बिल्कुल नहीं, कदमों की धूल नहीं है। बेशक। लेकिन हमारा हाल ये होता है कि बच्चे हम मौलानों से हाथ मिलाना गवारा नहीं करते जी। बच्चे हम उस्ताद से हाथ मिलाना गवारा नहीं करते। अगर कोई मनसबे इमामत पर है तो उससे हाथ मिलाना नहीं गवारा करते हैं। हम ये कहा करते हैं अरे मैं उनसे हाथ मिलाऊंगा, वो तो मनसबे इमामत पर है, मैं तो शेखुल हदीस हूँ, मैं तो शेखुल तफसीर हूँ, मैं तो फलसफा और मंतिक में महारत रखता हूँ। ये मिजाज है हमारा। लेकिन वाका गौसे पाक थे, एक गुलाम के बेटे को देखा, कहा कि मुझे गोद दीजिए। गोद में दिया गया। मेरे आका गौसे पाक ने गोद कैसे जानते हैं? यूं लिया, सर इस तरफ था, पैर इस तरफ था, सर इस तरफ, सुभान अल्लाह, पैर इस तरफ। आका गौसे पाक की उंगलियां उस बच्चे के गर्दन पर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा उस बच्चे के गर्दन पर, उस बच्चे की गर्दन पर। मेरे आका गौसे पाक ने देखा, कहने लगे नजमुद्दीन तुम्हें पता है ये तुम्हारा बेटा बड़ा होकर के बहुत बड़ा हाकिम बनेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अपने वक्त का बहुत बड़ा बादशाह बनेगा माशाअल्लाह। इसकी इक़्तिदार बहुत लंबी होगी। अब नजमुद्दीन ने कहा कि सरकार ऐसी कोई अलामत नजर तो नहीं आती, क्योंकि दस्तूर है ना, आज भी दस्तूर यही चल रहा है, नेता का बेटा नेता, जब नेतागिरी आई भी नहीं आई। पीर साहब का बेटा पीर साहब, हकीकत में उसके अंदर तकवा तहर हो कि नहीं हो, ये मिजाज है लोगों का, बनाते तो समझा करते हैं, ये हाल है हम लोगों का। तो कहने लगे बज़ाहिर कोई अलामत तो नजर नहीं आती, लेकिन सरकार आपने दुआ कर दी है तो मुझे यकीन है कि आपकी दुआ कबूल हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आका गौसे पाक ने कहा कि ठीक है नजमुद्दीन अपने बेटे को लो। जब मेरे आका गौसे पाक ने उन्हें गोद में दिया तो गौसे पाक की उंगलियों के निशान उस बच्ची के गर्दन पे पड़ गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उंगलियों के निशान पड़ गए। अब जानते हैं मिल्लत इस्लाम में बच्चा कौन था? उसी बच्चे का नाम था सलाहुद्दीन अय्यूबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुक़द्दस कहा जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
تلوار ہوا کرتی تھی. اتہاس ساکشی ہے, تاریخ بتاتی ہے, جب میرا غازی میدان جنگ میں تلواریں لہرایا کرتا تھا تو دشمنوں کے پرکھچے اڑ جایا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. اب جب اس امام کا بڑھاپا آیا, بڑھاپا اس غازی کا جب بڑھاپا آیا, جانتے بڑھاپا آیا تو وہ غازی چارپائی پہ لیٹا. بیماری کا عالم تھا نا, بیمار ہو گئے, بڑھاپے کا عالم ہے. بیت المقدس فتح کیا, اسلام کو یہاں سے وہاں تک پہنچایا, اسلام کو عروج دے دیا, اسلام کو ایک اچھی خاصی وسعت بخش دی انہوں نے. اب جب بڑھاپے کا عالم آیا تو بیمار ہوئے, جب بیمار ہوئے تو بسترے مر گئی کہیے, سمجھ, ہاتھ کام کرنے کے لائق نہیں, پیر چلنے کے لائق نہیں, آنکھیں دیکھنے کے قابل تو ہے لیکن مکمل نہیں, یہ عالم ہو گیا. تو جب لیٹے تھے وہ سوچ رہے تھے کہ میں نے بیت المقدس فتح کیا, میں نے وہاں فتح کیا, میری جب تلوار چلا کرتی تھی دشمن بھاگ جایا کرتے تھے. ایک بات بتائیں برادران ملت اسلامیہ, ایک مشہور بات ہے, صلاح الدین ایوبی کی مشہور بات ہے. میرے آقا صلاح الدین ایوبی فرماتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی 10,000 فوج سے اکیلا لڑ سکتا ہے لیکن ایک غدار سے نہیں لڑ سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ جب بیمار ہوئے سوچ میں پڑے کہ کاش میری ہاتھ میں تلوار ہوتی, میں جنگ میں لڑا کرتا تھا, یہ اندازہ ہوا. تو اسی بیچ میں جب وہ سوچ رہے تھے ان کا چیف, ان کا کمانڈر سپہ سالار وہ قریب آیا. قریب آنے کے بعد سلام کیا, کہا کہ سرکار آپ کی طبیعت, بولے طبیعت کیا ہے, چلنے کے لائق نہیں ہوں, بولنے کے لائق نہیں, اٹھنے کے لائق نہیں, حالت خراب ہے, تم تو دیکھ ہی رہا, کئی دنوں سے بستر پر ہوں. اب جانتے, اب اس نے اپنی گفتگو کا انداز بدلا. اب انہوں نے کہا کہ سرکار کاش آپ میدان جنگ میں ہوتے, کاش آپ میدان جنگ میں ہوتے, دشمن کی تلوار سے آپ کا ہاتھ کٹتا, آپ کے بدن سے خون نکلتا, کتنا اچھا لگتا نا. صلاح الدین ایوبی سن رہے ہیں. اب دوسرا جملہ یہ کہتا ہے کہ کاش آپ کے پیر پہ تلوار چلتی, آپ کے پیر کٹ جاتے, کتنا اچھا ہوتا نا. صلاح الدین ایوبی سن رہے ہیں. اب تیسرا جملہ یہ کہا کہ سرکار کاش دشمن کے تیر ہوتے, آپ کا سینہ ہوتا, کتنا اچھا ہوتا نا. اب صلاح الدین ایوبی خاموشی سے سن رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے کہ سرکار کاش دشمن کی تلوار ہوتی, آپ کی گردن ہوتی. اللہ اکبر. جملے پہ آ رہا ہے, جس جملے پہ گئے تھے ہم, کیا کہا کہ کاش دشمن کی تلوار ہوتی, آپ کی گردن ہوتی. میرا غازی اس وقت خاموش تھا جب ہاتھ کا ذکر کیا تھا, میرا غازی اس وقت خاموش تھا جب پیر کا ذکر کیا گیا تھا, میرا غازی اس وقت خاموش تھا جب سینے کی بات کی گئی تھی, لیکن جب گردن والی بات کہی, میرے غازی کے پیر میں طاقت نہیں لیکن کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شخص تم نے کیا کہا, میری گردن پر دنیا کی تلوار, میری گردن پر دشمن کی تلوار. اے شخص یاد رکھنا, دنیا میں کوئی ایسی تلوار نہیں بنی ہے جو صلاح الدین ایوبی کے گردن تک پہنچے. اللہ نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول, نعرہ رسالت. یا اس رسول. شخص نے کہا تھا کہ آخر وجہ کیا ہے, کہنے لگے سن اے شخص تو جانتا نہیں ہے, دشمن کی کوئی ایسی تلوار نہیں ہے جو میری گردن تک پہنچ سکے, حریف کی کوئی ایسی تلوار نہیں ہے جو میری گردن تک پہنچ سکے. تو پوچھا تھا وجہ کیا ہے, تو کہنے لگے سن تمہیں پتہ نہیں ہے اس صلاح الدین ایوبی کے گردن پر غوث پاک کے 5 انگلیوں کے نشان ہوتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ. تو دیکھ لے, سبحان اللہ سبحان اللہ. کے 5 انگلیوں کے نشان ہوتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ الحمدللہ. ہر غازی کے پشت پر اللہ والے کا ہاتھ ہوتا ہے. بے شک بے شک حق ہے. بہت خوب. ارطغرل غازی کا نشہ پوری دنیا کو لگا ہوا, پوری دنیا اسی میں ڈوبی ہوئی. باہر کیا وہ کیا ہے کیا نہیں اس پہ نہیں جا رہا ہوں. کہنے کا مطلب یہ میرا یہ ہے کہ ہر پشت پر ہے, اور اللہ والے کا ہاتھ ہوتا ہے تو مدرسہ رکتا نہیں ہے, چلتا ہے. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں ہوا ہے بے شک. آصف چلے, اسحاق بھائی چلے, کمیٹی والے چلے, یونیورسٹی والے چلے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. کوئی چھاؤنی والے یہاں بیٹھے ہیں تو برا مت مانیے گا, کیونکہ میں نیمت چھاؤنی میں زیادہ رہا, لیکن اس کے باوجود یہ کہوں میں جو مرکزی حیثیت حاصل ہے نا وہ یونیورسٹی کو ہے, بے شک وہ یونیورسٹی کو ہے. بے شک. اجمیر روحانیت کا مرکز کیوں ہے, غریب نواز کی وجہ سے. تو نیمت سٹی مرکز اس لیے کہ نیمت کا سب سے بڑا ولی یہی ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے میری شک معلومات کیا ہے؟ میں آپ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ میری معلومات کیوں نہ تو مرکز کا حامل ہے باہر کا آپ کا ادارہ چلتے رہے ڈاکٹر آصف صاحب چلاتے رہے اب آئیے اصلی گفتگو پر حضرت آپ کا اشارہ ہو جائے تو گفتگو آغاز شروع کرو ایک ایگزامپل سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اگر ایک فرض کر لیا جائے ایگزامپل پوری دنیا کے جو لوگ ہیں نا ہر دھرم کے سارے دھرموں کے لوگوں کو جمع کرا اکٹھا کرا سید صاحب کی قیادت میں پورے دنیا کے لوگوں کو اور اس میں یہ بات کہیں کہ آج سے سارے دھرم کی کتابوں کو چھاپنا ان کی چھپائی ان کی کتابت پر پرتیبندھ لگائی جا رہی ہے پوری دنیا کی کتابوں جمع کر لیجیے لگائی جا رہی ہے اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ پوری دنیا میں جتنے دھرم ہیں ان دھرم کی تمام کتابوں کو جمع کیا جائے حضرت اس میں خاص توجہ چاہوں گا آپ کا توہین کا شائبہ بھی نہیں ہوگا جو ایگزامپل ہے اس ایگزامپل میں بھی انسان یاد رکھے کہ کہیں توہین کی کوئی گنجائش نہیں ہو جمع کہا جائے کہ سارے دھرم کی کتابوں کو جمع کیا جائے سارے دھرم جتنے بھی دنیا میں دھرم ہے بائبل کے تمام نسخوں کو جمع کیا جائے وید کے تمام نسخوں کو جمع کیا جائے قرآن کے تمام نسخوں کو جمع کیا جائے انجیل کے تمام نسخوں کو جمع کیا جائے دنیاوی تعلیم کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ساری کتابوں کو جمع کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ سمندر کے پوتر پانی میں سے ڈال دیں واہ سمندر کے پوتر پانی میں سے ڈال دیں بائبل کے تمام نسخوں کو سمندر میں ڈال دیجئے قرآن کے تمام نسخوں کو سمندر میں ڈال دیجئے وید کے تمام نسخوں کو سمندر میں ڈال دیجئے انجیل کے تمام نسخوں کو سمندر میں ڈال دیجئے دنیا کی دنیاوی تعلیم کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام کتابوں کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو اب جانتے ہیں برادران ملت اسلامیہ وید کے تمام نسخے پانی میں ڈال دیے گئے ہیں وید ختم ہے بے شک بے شک بے شک حق ہے سبحان اللہ اور پہلے پرتیبندھ لگا دیا ہم نے ایگزامپل میں پہلے پرتیبندھ لگا دیا اب چھاپا نہیں جائے گا جو چھاپے ہوئے تھے اسے سمندر کے حوالے کر دیا گیا بے شک بے اب شک چھاپنے پر پرتیبندھ ہے وید کے تمام نسخوں کو سمندر میں ڈال دیا گیا ہے قرآن کے تمام نسخوں کو سمندر میں ڈال دیا گیا ہے بائبل کے تمام نسخوں کو سمندر میں ڈال دیا گیا ہے بے شک بے شک تمام کتابوں کو سمندر میں ڈال دی گئی جب سمندر میں تمام کتابوں کو ڈال دی گئی تو وید ختم انجیل ختم تورات ختم دنیاوی تعلیم کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ساری کتابیں ختم لیکن قسم اللہ کی اس آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر ایک کتاب تب بھی باقی رہے گی جسے قرآن کہا جاتا ہے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ایک اللہ کتاب تب بھی باقی رہے گی جسے سبحان اللہ قرآن کہا جاتا ہے جو واہ واہ کاغذوں میں چھپے تھے واہ 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 بے شک جو کاغذوں میں چھپے تھے اسے آپ نے سمندر کے حوالے کر دیا ہے لیکن قرآن وہ کتاب ہے جو صرف کاغذوں میں نہیں ایک نہیں دو نہیں 10 نہیں 100 نہیں بلکہ کروڑوں حافظوں کے سینے میں چھپا کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حافظوں کے سینے میں چھپا کرتا ہے بے شک بے شک آپ نے سبحان سمندر اللہ میں اسے ڈال دیا جو کاغذوں پر چھپے تھے ارے قرآن تو وہ کتاب ہے جو سینوں میں چھپا کرتا ہے ہاں ہاں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جو کاغذوں میں تھے اس پر پرتیبندھ جو کاغذوں میں تھے اسے سمندر کے حوالے کیا گیا لیکن ان کو کیا کیجیے گا ان کو سبحان اور اللہ 26 آیتیں بدلنے کا ارادہ رکھنے والے تم کیا سوچتے ہو وہ 26 آیتیں ہمیں زبانی یاد نہیں کرائیں گے بے شک حق ہے ہم تو اور زیادہ یاد کرائیں گے انہیں یاد ہوگا کہ بے بیٹا ساری آیتیں اگر ذہن سے اتر جائے تو کوئی بات نہیں لیکن ان آیتوں کو مت اتارنے دینا ہاں بے شک حق ہے یہ کر دیں گے بے شک کہ جہاں خدشہ پیدا کرنے کی گنجائش کی جاتی ہے وہاں تاکید بڑھ جائے گا بے شک حق ہے تو ان کو بالکل ہاں ارے بات ہے برادران ملت اسلامی یہ قرآن کا اعجازی ہے سید نعیم الدین مراد آبادی بات نہیں ہے کہ سید نعیم الدین مراد آبادی کا جوانی کا واقعہ ہے ایک مشہور معروف واقعہ کہ آپ جب جوان تھے تو ایک پادری سے آپ کا مناظرہ ہوا تھا پادری سے اور وہ پادری بوڑھا قسم کا تھا تو مناظرہ کی تاریخ فکس ہوئی دن طے ہوا مناظرہ گاہ میں سید نعیم الدین مراد آبادی سنیت کی طرف سے آئے اسلام کی طرف سے آئے اور وہ معمر پادری آیا تو یہاں پر سید نعیم الدین مراد آبادی وہاں پر وہ پادری یہ سنیوں کی بیٹھنے کی جگہ وہ عیسائیوں کی بیٹھنے کی جگہ تو حضرت نعیم الدین مراد آبادی پہلے ہی تشریف فرما ہو گئے آج بھی برادران ملت اسلامیہ آج بھی جہاں سنیوں کا مناظرہ ہوتا ہے
आप इतिहास उठा के देखें, सबसे पहले सुन्नी मुनाजिर पूछा करते हैं। सुभान बेशक बेशक आज भी तारीख उठा के देखें आप, आज भी हमारा इतिहास यही है कि आज भी हम पहले पूछा करते हैं। बेशक बेशक हक मुरादाबादी पहले पहुंचे, इंतजार कर रहे हैं कब बुढ़वा आएगा, कब बुढ़वा आएगा कि बस करेंगे, क्योंकि पहले बता दिया गया था ना कि बुढ़ा है 65 साल का। बैठे, अब वो बुढ़ा आया, आने के बाद जब सैयद नेमुद्दीन मुरादाबादी को देखा तो कहने लगा तू मुझसे मुनाजरा करेगा। क्या कहा? तू मुझसे मुनाजरा करेगा। सैयद नेमुद्दीन मुरादाबादी ने फरमाया क्यों, मैं तुमसे मुनाजरा नहीं कर सकता। बोले वो बात नहीं है। तो कौन सी बात है? कहने लगा बेटा तेरी उम्र ही क्या है, तेरी उम्र तो मेरे पोते की बराबर की है। कहा कि बेटा तू ये तो देख रहा है कि मैं छोटा बच्चा आया हूँ, ये तो देख रहा है कि मैं कम उम्र वाला आया हूँ, लेकिन तू ये नहीं देख रहा कि मुझे भेजा किसने। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आने पे तो है, वाह वाह बेशक जिस इमाम ने भेजा उस पे नहीं है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम मोहम्मद रजा का इंतखाब हुई, याद रख बेटे। वाह बेशक बेशक। देखा तो कहने लगे इमाम मोहम्मद रजा ने भेजा है। कहा कि हाँ इमाम मोहम्मद रजा का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोले हाँ मैं मुनाजरा करूंगा। अब बातें शुरू हुई। सैयद नेमुद्दीन मुरादाबादी ने कहा कि बुढ़वा आप बातें मत कीजिए, मुनाजरा कीजिए, जिस काम से आए मुनाजरा कीजिए। कहा कि बेटा ठीक है मुनाजरा तो करेंगे, मुनाजरा से पहले एक बात सुन लीजिए। उस जुमले पे आइए जो मैं कहने जा रहा हूँ, कुरान का एजाज देखें आप। कहा कि सुनिए बात तो होगी, गुफ्तगू शुरू होगी, और गुफ्तगू शुरू होगी न जाने कब कितने दिन में खत्म होगी ये कह नहीं सकता, लेकिन बात शुरू होने से पहले ये कह दो बेटा कि तू बता तेरी किताब कौन सी है, तेरी किताब कौन सी है? सैयद नेमुद्दीन मुरादाबादी ने फरमाया हमारी किताब कुरान। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। अब नेमुद्दीन मुरादाबादी ने फरमाया कि आपकी किताब इंजील है, मैं जानता हूँ। कहा कि हाँ ये तो तुम्हें पता है ना मेरी किताब इंजील है। बोले हाँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ, अच्छी तरह तुम्हें भी जानता हूँ, तुम्हारे दीन को भी जानता हूँ, और अच्छी तरह तुम्हारे दीन की मिलावट को भी जानता हूँ। वाह वाह। अब उसमें पादरी ने कहा कि अच्छा तू तो ये जानता है कि मेरी किताब इंजील है, तो बेटा तुम्हें जानकारी के तौर पर बता दूं, जुमला जो कहा था वही जुमला दोहराना कि बेटा तुम्हें जानकारी के तौर पे बता दूं, कुरान तुम्हारी किताब है, इंजील हमारी किताब है। कुरान तुम्हारी किताब के मैं 10 पारे का हाफिज हूँ। तुम्हारी किताब कुरान है ना, उस कुरान के 10 पारे का मैं हाफिज हूँ। तू मुझे इंजील का एक पारा ही सुना दे, तू मुझे इंजील का एक पारा ही सुना दे। फातिमा का खून जिनके रगों में बह रहा हो। वो सैयद नेमुद्दीन मुरादाबादी कहने लगा अच्छा ये तुमसे मुतालबा कर रहा है कि मैं इंजील का एक पारा सुना दूं। ए पादरी सुन, कुरान मेरी किताब है, इंजील तेरी किताब है। तू मुझसे मुतालबा कर रहा है ना कि एक पारा मैं इंजील का सुना दूं। इंजील तो तुम्हारी किताब है ना, तू ही मुझे एक पारा सुना दे। वाह वाह सुभान अल्लाह। इंजील तो तुम्हारी किताब है ना, तू ही मुझे एक पारा सुना दे। अब वो सुनाता कैसे, वो सुनाता कैसे? क्योंकि हजरत ईसा के बाद इंजील का कोई हाफिज नहीं बना। बेशक बेशक। हजरत ईसा के बाद इंजील का कोई हाफिज नहीं बना, लेकिन कुरान आपकी तेरी अजमत को 100 बार नहीं करोड़ों बार सलाम कि हर घंटे में कोई हाफिज बना करता, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रोज कोई हाफिज बना करता। बेशक बेशक हकीकत तो सुभान ये है अल्लाह सुभान कि अल्लाह। दुनिया अब सोशल मीडिया के जरिए इतनी फॉरवर्ड हो चुकी है, इतनी एक्टिव हो चुकी है कि हर लम्हा कोई हाफिज बना करता है। सुभान बेशक अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। हक है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो कहा कि ये तेरा कमाल नहीं है पंडित, ये पादरी, ये तो कुरान का एजाज है जो अपने तो अपने गैरों के सिरों में भी जगह बना लेता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने तो अपने गैरों के सिरों में भी जगह पैदा कर लेता, ये है कुरान। वाह बेशक हक है। और कुरान को मानने वाले का हाल देखें आज, जहाँ पर दिन का तज़किरा, अभी कव्वाली की महफिल होती है ना, कव्वाली की लोगों के हुजूम देखा करते हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि अगर हम सब उतर जाएं इन लोगों से ज़्यादा हो जाए, हम लोग अगर नीचे उतर जाएं इन लोगों से ज़्यादा हो जाए, है ना। अल्लाह तबारक व तआला आप सबकी, लेकिन याद रखें कि इस एतबार से आप हुसैनी हैं, हुसैनी की तादाद कल भी कम थी, आज भी कम है। सुभान अल्लाह। हुसैनी है आप, कमी है। मौला तबारक व तआला आप सबकी महफिल पाक में शिरकत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बेशक बेशक। तालुम गुलशन मदीना के तमाम अरकान को इतनी तरक्कियाँ अता फरमाए। हकीकत बात है कि इतना दिल खुश हुआ मेरा कि इस लॉकडाउन के पीरियड में 5 बच्चे, अल्लाह अकबर, 2 आलिम दीन हमारी निगाह में
ہے کہ بہت سارے عالم دین نیمچ میں ہے. دین کا قلعہ ایک تو قلعہ مولانا محفوظ الرحمان صاحب نے تیار کیا. بے شک بے شک بے شک حق ہے. مولانا محفوظ الرحمان صاحب نے قلعہ بنایا تھا. میں حقیقت بات حضرت میں اس وقت بریلی سے یہاں آیا تھا, تو جو اس پہلا جو کیلنڈر ہے نا, پہلا کیلنڈر, اس میں مسئلہ و مسائل کی جتنی باتیں ہیں وہ میری لکھی ہیں. جی تو اشتہار کا جو ڈھانچہ ہے نا وہ ڈھانچہ میرا بنا ہوا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اتنی محبت تھی کیونکہ میں پڑھتا تھا نا اس وقت بریلی شریف سے آیا ہی تھا, اور بریلی سے آنے کے بعد امام محمد رضا کے در سے آنے کے بعد امام محمد رضا کا عشق بولنے لگتا ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ تو انہوں نے سبحان یہاں اللہ. قائم کیا تھا. مولا تعالیٰ بار بار ان کی قبر میں رسول باوقار کی حاضری ہو, بار بار میرے آقا ان کی قبر میں تشریف لائے, یہی ہماری بے شک آمین قلعہ وہ بنا کے گئے ہیں. آج اس قلعے کی یہ نگہبان ہے, اس قلعے کے جو ہے نگہبانی ہی اسے کہیے یا اس قلعے کا اس درخت کا پھل ہی کہیے. اب دوسرا قلعہ مولانا عبد المومن صاحب نے تیار کیا ہے. مولا تعالیٰ ان کی عمر میں بھی اپنا برکت عطا فرمائے, آمین، ادارہ بھی آمین، قائم کرے. مولانا آمین۔ محفوظ الرحمان لطیفی کتیار کا ادارہ, ایک بات یاد رکھے برادران ملت اسلام ہے, جب تک یہ ادارہ چمکتا رہے گا مولانا محفوظ الرحمان کے نام عمل میں نہیں کیا لکھی جائے. بے شک بے شک حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا بدلہ اجر عظیم دیتا رہے گا. ایک مرد بے شک بے شک دین کا قلعہ. ایک بات یاد رکھے برادران ملت اسلام میں, تقریر کرنا بھی آسانی سمجھ لیجیے آپ, قرآن خوانی کرنا بھی آسانی سمجھ لیجیے آپ, میلاد پڑھنا آسانی سمجھ لیجیے آپ, لیکن قسم ادارہ چلانا آسان نہیں. بے شک بے شک ادارہ چلانا بہت مشکل کام ہے, اور اس مشکل کام میں مولانا محفوظ الرحمان لطیفی کود پڑے تھے. وہ تو بیچارے کی زندگی نہیں رہی, انتقال کر کے وہ الگ بات ہے, لیکن اگر ہوتے تو ادارہ آج انشاءاللہ یہی انداز میں جو چمک رہا ہے نا, ہو سکتا تھا کہ اس سے زیادہ چمک. بے شک بے محنت تھی ان شک کے اندر, لگن تھی. مولا تبارک و تعالیٰ ان کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی اہل سنت کی اشاعت کے خاطر ادارے کھولے ہیں, مولا تعالیٰ ان کی اداروں کو غیبی امداد عطا فرمائے. آمین۔